السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے سامنے ایک سرگزشت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سرگزشت میرے اپنے عزیز ہمارے نانا جان کی ہے۔ انہوں نے ہجرت کی، سمرقند سے ہجرت کر کے وہ ہندوستان آئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کی۔ انہوں نے بہت کم عمری میں ہجرت کی۔ ہجرت کی وجہ کیا تھی میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان کی سرگزشت، ان کی آبیتی آپ کے روبرو رکھوں، تاکہ ہمیں احساس ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ دین اسلام ہمارے لیے دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ایسے حالات میں جب ہر طرف افرتفری، نفسا نفسی اور دین کے دشمنی پائی جائے تو کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سمرقند اور بخارا سے مراد ترکستان کی وہ سرزمین ہے جو اسلامی تاریخ میں ما وراء الانہار کے نام سے مشہور ہے۔ سمرقند اور بخارا ملت اسلامیہ کی عظیم الشان تاریخ کا زرعی باب ہے۔ اس خاک سے امت کی بڑی بڑی نامور شخصیتیں پیدا ہوں، جنہوں نے اس کی دینی، علمی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ کو رنگ و آب دیا۔ سمرقند اور بخارا کی خونی سرگزشت اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہے جب سوشلزم اس علاقے پر مسلط ہوا۔ اعظم ہاشمی جو کہ اس کہانی کے رائٹر ہیں، ان ہزاروں ترک مہاجرین میں سے ایک ہے جو ترکی، سعودی عرب اور مغربی یورپ میں آباد ہوئے۔ ہاشمی صاحب افغانستان کی راہ سے بر صغیر آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس اسلامی ریاست میں چلے گئے۔ وہ گزشتہ 38-39 سال سے اسی داستان کو سینے میں چھپائے رہے۔ ان کے دوستوں نے انہیں بارہا تاکید کی کہ وہ اپنی اس داستان کو قلم بند کریں، لیکن وہ اپنے سینے کے زخم دوبارہ کھولنے کی ہمت نہ جٹا پائے۔ اب جب کہ پاکستان میں بھی حالات ویسے ہی نظر آ رہے تھے، سوشلزم کا شور بلند ہے، نام نہاد مولا اور مفتی میدان کارزار میں اتر آئے تو اعظم ہاشمی تڑپ اٹھے، ان کے زخم جیسے تازہ ہو گئے۔ سمرقند اور بخارا میں بھی ٹھیک وہی کھیل کھیلا گیا جو اب آج پاکستان میں کھیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہاں، سوشلزم کے گماشتے اس طرح معاشی مساوات، غریبوں اور مزدوروں کی غمخواری کے نعرے لگا کر میدان میں آتے ہیں، چند نام نہاد ملاؤں اور مفتیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو ترکستان کے مسلمان ان کے اس کردار سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سوشلزم کو محض ایک معاشی نظام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب افریت پوری طرح ان پر مسلط ہو گیا تو ان کے دین، تہذیب، روایات، ثقافت، تمدن اور آزادی سب کچھ نکل گیا۔ اعظم ہاشمی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان میں بھی سمرقند جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اپنی آبیتی لکھنے کا عزم کیا۔ اس داستان کے مخاطب جو تو نام نہاد ملا اور مفتی ہے، اور سوشلزم کے وہ گماشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دانستہ نادانستہ ہم کھیل رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں رائے برابر بھی ایمان موجود ہے تو خدا را سوچیں کہ کیسا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور کن لوگوں کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ تاہم اس داستان کے اصل مخاطب پاکستان کے مسلمان اور غیور عوام ہیں، جنہوں نے اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی روایات کو ہندوؤں کے چنگل سے آزاد کروایا اور اسلام کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادہ کیا، اور اس عزم اور ارادہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگ اور خون کے دریا عبور کیے۔ پاکستان کے ساحل تک وہ کس حالت میں پہنچے، یہ ایک خونی سرگزشت ہے۔ تو آج ہم انہی کی داستان، انہی کے قلم بند کی ہوئی انداز میں ہم پڑھتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان کی داستان کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگر غلطی کوتاہی ہو تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے حالات سے بچا کر ہمیں اسلام کی آغوش اور دین کے آغوش میں
زندگی گزارنے کی، اور ہمارے ملک پاکستان اور عالم اسلام کو اسلامی جھنڈے تلے اکٹھے ہونے، متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔